بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر لگتا ہی کہ امریکہ مذاکرات کر رہا ہے اور اسرائیل ایران پر حملے کر کے ان مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ ٹرمپ اس جنگ سے جان چھڑا رہا ہے، اسرائیل جان چھوڑنے نہیں دے رہا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس سخت ناراض ہیں۔ ٹرمپ کے بعد وہ اگلے صدارتی امیدوار ہیں اور اسی لیے ان کو امن کا حمایتی اور جنگ کا مخالف بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی گڈ کاپ کے طور پر اب جے ڈی وینس کو پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ بیڈ کاپ کی مقبولیت گرتی جا رہی ہے۔ بیڈ کاپ ہے ٹرمپ، تو ٹرمپ ان پاپولر ہو رہے ہیں، اسی لیے ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل میں جے ڈی وائس بھی شامل ہو رہے ہیں تاکہ معاملہ ریپ اپ کیا جائے، ختم کیا جائے۔ لیکن نیتن یاہو بالکل نہیں مان رہا۔ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو مناؤ، تو جے ڈی وینس نے نیتن یاہو کو فون کر کے اس کی وہ بے عزتی کی ہے کہ برطانوی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس معاملے میں آمنے سامنے ہے اور دونوں ملکوں میں تناؤ بڑھ رہا ہے، اور حالت یہ ہوگی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلے یہ 5 روز کے لیے بند کی گئی، اب اس میں 10 روز کی ایکسٹینشن ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل ایران کی توانائی کی تنصیبات پر حملہ کر رہا ہے اور اس نے ایران کے ایک بجلی گھر، 2 اسٹیل کے کارخانوں اور ایک سویلین نیوکلیر تنصیب کو نشانہ بنایا۔ تو امریکہ کے منع کرنے کے باوجود اسرائیل حملے کر رہا ہے، لیکن ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ حملے امریکہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے ایران نے ٹرمپ کی جانب سے حملوں میں 10 دن کی توسیع کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے، اور ایک بار پھر آپ نے ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت روک دی ہے۔ کچھ دنوں کے لیے آپ نے ہرمز کھولی گئی تھی، امریکہ کو بھی جہاز بھجوائے گئے اور کئی ملکوں کو وہاں سے تیل لے جانے کی اجازت دی گئی، لیکن اسرائیل اس معاملے میں مسلسل انٹرونشن کر کے معاملات کو بگاڑ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے۔ تو امریکہ کے روکنے کے باوجود وہ نہیں رک رہا، تو ایران نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ امریکہ اس جنگ کے پیچھے، تو ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ یعنی اعتماد کی کمی اور فقدان کے باعث مذاکراتی عمل سست روی کا شکار ہو گیا۔ تو برطانوی میڈیا نے اس خبر کو بھی رپورٹ کیا کہ ایران جنگ کو بہت آسان بتا کر ٹرمپ کو اس میں شامل کروانے پر جے ڈی وینس نے نیتن یاہو کو جھاڑ پلائی ہے اور انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر بڑی سخت گفتگو کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی نائب صدر نے نیتن یاہو پر الزام لگایا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے ٹرمپ کو بتایا تھا کہ جنگ بہت آسان ہوگی، بالکل حلوہ ہوگی، اور رجیم چینج یعنی حکومت کی تبدیلی بہت جلد اور بہت تیزی سے ہو جائے گی۔ صرف انہیں کرنا یہ ہوگا کہ آیت اللہ خامنائی کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور پہلا موقع ملتے ہی اسرائیل نے یہ کام کیا۔ تو اب جنگ لمبی ہو رہی ہے اور حقیقت اس کے برعکس سامنے آ رہی ہے، تو اسی بات پر امریکی پریشان ہے۔ ٹرمپ کی جو حالیہ سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق نہ لوگ جنگ کو پسند کر رہے ہیں، نہ ٹرمپ کے بلند و بانگ دعووں کو پسند کر رہے ہیں، تو ٹرمپ کی پاپولیرٹی گر رہی ہے۔ جے ڈی وینس جو ممکنہ طور پر اگلے صدارتی امیدوار ہیں، وہ اس بات پر خفا ہے کہ ان کے لیے راستے مشکل کیے جا رہے ہیں۔ اگر صورتحال یہی رہی تو وہ کبھی بھی صدر بننے کا خواب پورا نہیں کر سکیں گے، تو اسی لیے وہ چڑھ دوڑے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ امریکہ کے نائب صدر اس معاملے میں بڑے سخت ریاکشن کے ساتھ سامنے آئے ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ اور ذرائع کہتے ہیں کہ جے ڈی وینس تو پہلے دن سے اس جنگ کے خلاف تھے۔ تو اب کیا امریکی نائب صدر کے روکنے سے نیتن یاہو رکا ہے؟ کیونکہ یہ جو ٹیلی فون کانورسیشن ہوئی ہے یہ چند دن پہلے ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہی مذاکراتی عمل شروع ہوا، اور اس کے بعد ہی یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جمعے کے روز ایرانی اور امریکی حکام میں ملاقات ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ممکن نہیں، تو اس لیے اب ڈیڈ لائن تو ایکسٹینڈ ہو گئی۔ تو یہ ملاقات دوبارہ کب ہوگی؟ تو اس حوالے سے جرمن کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ملاقات جلد ہوگی اور پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے،
اور ان مذاکرات کو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہی لیڈ کریں گے۔ تو اسرائیل نے ایک بار پھر یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ وہ اس بات کو نہیں مانے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے ایک ایٹمی بجلی گھر کو نشانہ بنایا ہے، جس سے اصفہان کا بڑا حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ 2 اسٹیل کے کارخانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ایک ایٹمی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دعویٰ یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تہران کے ڈپٹی گورنر برائے سیاسی اور سیکورٹی امور نے دعویٰ کیا ہے کہ خنداب ہیوی واٹر کمپلیکس کو بھی 2 مرحلوں میں حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن جانی نقصان ہوا ہے ایرانی شہر قم اور ارومی میں، جہاں پر رہائشی عمارتوں اور گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں 50 سے زائد لوگوں کی شہادت ہوئی ہے۔ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں اور ابھی تک زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کا کام جاری ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کے مطابق یہ دونوں وہ تنظیمیں ہیں جو کہ فلائی اور رفائی کام کرتی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے۔ انہوں نے ڈیٹیل دی ہے کہ اب تک ان حملوں میں تقریباً 1937 افراد شہید ہو چکے ہیں، 20,000 سے زائد زخمی ہیں۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے یزد، یہ سینٹرل ایران ہے، اس میں واقع اردکان یلو کیک پروڈکشن پلانٹ پر حملہ کیا ہے۔ یہ پلانٹ ایران کا واحد اہم مقام ہے جہاں زمین سے نکالے گئے خام یورینیم کو مکمل مکینیکل اور کیمیکل پروسیس کے ذریعے مرکزی یورینیم پاؤڈر یعنی یلو کیک بنایا جاتا ہے۔ تو یہ یورینیم پاؤڈر جو ہے وہ بعد میں یورینیم افزودگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو جوہری ہتھیار بنانے کا کلیدی مواد ہے۔ تو اسرائیلی فوج نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے طیاروں نے یزد میں ایٹمی پلانٹ پر حملہ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر جوہری پروگرام کے لیے خام مال تیار کیا جاتا تھا۔ تو اٹامک انرجی کمیشن نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا کہ اس طرح کے حملوں سے تابکاری مواد کے خارج ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ گو ابھی تابکاری کے کوئی اثرات نظر نہیں آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے کہ یہاں پر یورینیم افزودہ کرنے کا کوئی عمل جاری تھا۔ حالانکہ یہاں پہ بنکر بسٹر مارے گئے ہیں، بڑی ہیوی یہاں پہ بمبارڈمنٹ کی گئی ہے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اٹامک انرجی، ان کے مطابق تابکاری کے اثرات نہیں پائے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حملہ بھی جھوٹ کا پلندہ اور پروپیگنڈا کی بنیاد پہ کیا گیا ہے۔ تو فی الحال نہ تابکاری کے کوئی اثرات ہیں، نہ کوئی جانی نقصان ہوا۔ ایران نے اسے امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ حملہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ ایران نے سعودیہ میں قائم امریکی بیس پر حملہ کیا ہے اور ایندھن فراہم کرنے والے ایک بیڑے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے مطابق سعودی عرب کے الخرج بیس پر موجود امریکی ایندھن فراہم کرنے والے جہازوں کی ایک بڑی تعداد اور لاجسٹک سپورٹ بیڑے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو پاسداران انقلاب کے مطابق ان کی فورسز نے جو حملہ کیا ہے اس میں ٹھوس اور مائع ایندھن والے میزائل تھے، اور امریکی بیڑے پر موجود دفاعی نظام بھی انہیں انٹرسیپٹ نہیں کر سکا۔ تو ان میزائلوں نے کامیابی سے وہاں پر نقصان کیا ہے۔ امریکی اڈے کے اوپر نہ صرف میزائل بلکہ ڈرون بھی برسائے گئے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کئی بڑے اور بھاری ایندھن بھرنے والے اور معاون طیارے تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اس جنگ میں امریکی طیاروں کی اچھی خاصی تعداد تباہ ہو چکی ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایران اسرائیلی حملوں کے جواب میں امریکہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے تاکہ وہ امریکہ پر اپنا دباؤ برقرار رکھے۔ اگر امریکہ مذاکرہ چاہتا ہے تو پھر اسرائیل کو بھی روکے، لیکن یہ ٹرائیکا بن گئی ہے۔ ٹرمپ اسرائیل کو روک نہیں پا رہا، اس سے مسلسل حملے کرتا جا رہا ہے، اور امریکہ پاکستان کے ذریعے ایران سے مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس میں کافی پرابلمز ابھی آ رہی ہیں۔ جب تک اسرائیلی حملے نہیں روکے گا اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ ایران مسلسل نہ صرف اسرائیل پر بلکہ خلیجی ممالک پر بھی حملے کر رہا ہے۔ کویت، بحرین اور قطر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بغیر اجازت آبر ہرمز عبور کرنے کی کوشش پر ایک بحری جہاز کو بھی اڑا دیا ہے۔ 3 بحری جہازوں کو واپس بھیجا گیا ہے۔ تو کل کئی ممالک کے آئل ٹینکر گزر گئے تھے، لیکن اب پھر رد عمل کے طور پر ایران نے
آپ نے ہرمز مکمل طور پر بند کر دی ہے۔ سعودی حکام نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے دارالحکومت ریاض پر 6 میزائل داغے گئے ہیں، 2 کو فضا میں تباہ کیے گئے، 4 غیر آباد علاقے میں گرے ہیں۔ تو ایک امریکی اخبار نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف کیا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے دوران امن قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، بھرپور سفارتی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس وقت ٹیلی فونک سفارتکاری جاری ہے، کیونکہ ملاقاتیں تو ہو نہیں رہی لیکن عرب حکام سے مسلسل ٹیلی فون پر بات ہو رہی ہے، امریکہ بات ہو رہی ہے۔ تو رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستانی قیادت نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مختلف عالمی رہنماؤں سے مسلسل رابطے کیے ہیں۔ تہران، ریاض، ابوظہبی، قاہرہ، استنبول اور برسلز کے عام رہنماؤں سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ واشنگٹن بھی پاکستان کے براہ راست رابطے میں ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے رہنما امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مشیران وائس پریزیڈنٹ کے علاوہ ایرانی صدر پزشکیان کے ساتھ بھی قریبی روابط رکھتے ہیں۔ تو یکساں تعلقات کی بنیاد پر پاکستان کو ایک مؤثر ثالث کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی سفارتی رابطوں کے ذریعے پوری طرح ایکٹیو ہیں اور وہ مؤثر سفارتکاری کریں۔ یہ امریکی اخبار رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا ثالثی کے عمل میں بھرپور کردار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، تو یہ 3 لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو کہ مسلسل ڈپلومیسی میں مصروف ہیں۔ تو اسی حوالے سے جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈے-فول نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران کی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اب براہ راست ملاقات کی تیاریاں ہیں جو کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق دونوں ممالک کے نمائندوں کی ملاقات پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ نے ہرمز جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ضیاء الحق مرحوم کا ایک کلپ بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک کا بھی آپ نے ہرمز پر قبضہ ہوگا وہ خلیج پر کنٹرول حاصل کرے گا۔ تو یہ بات انہوں نے افغانستان اور روس کی وار کے حوالے سے کہی تھی۔ جب روس نے افغانستان میں حملہ کیا تھا تو کہا جاتا تھا وہ گرم پانیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ گرم پانی جو ہے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ یہی آپ نے ہرمز کی جو خلیج ہے اس پر قبضہ کرنا تھا، تاکہ وہ گلف کنٹریز کے اوپر قبضہ کر سکے اور مسلمان ممالک کو اپنے زیر نگین کر سکے۔ تو یہ سازش اس وقت کی جو پاکستان کی ملٹری قیادت ہے اس نے دنیا کو بتا کر کے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ روک لیا تھا۔ تو آج بھی وہی ایکشن ریپلے ہے۔ آج روس کی جگہ پہ امریکہ گہرے پانیوں اور گرم پانیوں پر قبضہ کر کے خلیج پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران اس کے حوالے سے ایک نیا نظام تیار کرنے پر کام کر رہا ہے۔ جنگ سے پہلے اس راستے سے تقریباً کوئی 150 جہاز گزرتا تھا، اب یہ آمد و رفت رک گئی ہے، اور 1 مارچ سے 25 مارچ کے درمیان اب تک صرف 116 جہاز گزرے ہیں۔ تو برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائم کے مطابق جو جہاز اس راستے سے گزرے ان میں زیادہ تر چین، بھارت یا پھر پاکستان کے جہاز تھے، اور بعض ایسے بھی جہاز گزرے جن پر مغربی ممالک میں پابندیاں عائد ہیں، اور ان جہازوں نے ایران کو $20 لاکھ تک معاوضہ ادا کیا ہے۔ تو اخبار نے 2 پاکستانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بعض تیسرے ممالک کے جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاکستانی پرچم کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی بہت سی کمپنیاں اپنا جھنڈا تبدیل کر کے پاکستانی رجسٹریشن کے تحت سفر کر رہی ہیں، اور ان کو ایران الاؤ کر رہا ہے۔ وجہ وہی ہے، پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ اٹوٹ ہیں، اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے حل کیا جائے، لیکن اسرائیل اس میں رکاوٹ ہے۔ تو اصل دشمن ہے اسرائیل۔ تو اب بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے پوری دنیا میں چیخ و پکار ہے، شور بپا ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی قوم کو یہ بتایا کہ وہ نہ ہوتی تو آج ڈیزل کی قیمت 790 روپے لیٹر ہوتی اور پیٹرول 544 کی حد عبور کر چکا ہوتا۔ تو میرا سوال قیمت کے حوالے سے ہرگز نہیں ہے، میرا سوال کچھ اور ہے۔ اگر اس وقت ملک میں پیٹرول ہی موجود نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ گیس دستیاب نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لوگ لڑ مر رہے ہوتے، پیٹرول پمپوں کو آگ لگائی جاتی اور لوگ سڑکوں پہ ہوتے، لوگ کسی بھی قیمت پر پیٹرول حاصل کرنے کے لیے تیار ہوتے۔
ذرا ان ملکوں کو دیکھیں جہاں پر پیٹرول میسر نہیں ہے. بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، گاڑیاں لوگوں نے گھروں پہ کھڑی کر دی ہیں، اور نہ گیس مل رہی ہے نہ پیٹرول مل رہا ہے. بجلی بند ہونے کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک میں اندھیرا ہے. کیوبا پورے کا پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. کئی اور ملکوں میں ہنگامی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. یورپ کے کئی شہروں میں فیول راشننگ ہو رہی ہے. فرانس نے اپنا تیل کا وہ کوٹا نکال لیا ہے جو اس نے مشکل دنوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور غالباً جنگ کے حالات کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ بھی انہوں نے نکال لیا ہے. سری لنکا میں ایک شخص کو گرفتار کر کے سزا سنائی گئی ہے. اس پہ الزام یہ کہ اس نے 4 لیٹر پیٹرول ذخیرہ کر لیا تھا، اور سری لنکن حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کر رہا تھا. تو حالات یہ ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے حکومتیں بہت سینسٹیو ہوئی ہیں. گو بھارت اور ویتنام نے اس پر ٹیکس ختم کر دیا تاکہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھے، لیکن پیٹرول اگر ہے ہی نہیں تو قیمت کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھارت بہت بڑا ملک ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے، تو وہاں پر ہاکار مچی ہوئی ہے. تو 28 فروری کو یہ معاملہ شروع ہوا تھا. اب آج بھی 28 مارچ ہے، 1 مہینہ ہو چکا ہے اس سارے معاملے کو. تو اسی وقت بدخواہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کے پاس پیٹرول کا چند دن کا ذخیرہ رہ گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ 1 ماہ کا ذخیرہ رہ گیا. اب آپ تصور کریں، یہ وہی پاکستان ہے جس کے پاس ماضی میں کبھی پیٹرول 15 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ پیسے ہی نہیں ہوتے تھے. ہمارے پاس اتنی رقم ہی نہیں تھی کہ ہم تیل خرید کر ذخیرہ کر لیں، نہ ذخیرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ استطاعت تھی. تو آج بھی 28 مارچ ہے، اور آج بھی پاکستان کے پاس تیل اتنی وافر مقدار میں موجود ہے کہ آپ اپریل اور مئی بھی آرام سے نکال سکتے ہیں. تو تیل کی قیمتوں کو ذرا الگ رکھیں، کیونکہ اس پر بحث ہو رہی ہے اور آگے چل کے ہم بھی کرتے ہیں. لیکن اس بات کا شکر ادا کریں کہ آپ کو توانائی کے ذرائع میسر ہیں. آپ کے پیٹرول پمپوں پہ لائنیں نہیں لگی ہوئی، اور آپ کے لوگ آپس میں لڑ مڑ نہیں رہے، اور گھروں میں گیس مل رہی ہے، چاہے کم مل رہی ہے مگر مل رہی ہے. اور پاکستان میں LPG بھی آسانی سے دستیاب ہے. تو آپ کو سب بتائیں گے کہ لٹ گئے، مر گئے، بڑی خراب حکومت ہے، کسی کام کی نہیں ہے، 2% کے لوگ ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور یہ تو سب کچھ لوٹ کے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. تو لوگوں کا جب دل جلتا ہے تو وہ گالیاں دیتے ہیں، اور گالیاں دینے کے لیے سب سے آسان ہدف حکمران ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں. کیونکہ انہی سیاستدانوں کو آپ گالیاں دیں گے، یہ پھر آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے کہ ہمیں ووٹ دے دو. تو اس لیے ان کو گالیاں نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کم از کم اتنا کام تو کیا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول اور گیس کی قلت نہیں ہونے دی، بلکہ دنیا کے کئی ممالک کو بھی تیل کی فراہمی میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو پاکستان اپنا کام کر رہا ہے. جہاں تک قیمت کا معاملہ ہے تو پوری دنیا میں قیمتیں ڈبل اور ٹرپل ہو چکی ہیں. یہ بات آج وزیر اعظم نے بھی بتائی ہے، اور کچھ میں بھی اس کی آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول اور تیل کی جو قیمت ہے وہ نہیں بڑھائی گئی. یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ تیل جو ہے وہ 500 سے اوپر چلا جائے گا، اور ڈیزل بھی 600-700 پہ چلا جائے گا. تیل تسی دیکھو گے 500 400 بھی اتنے جائے گا. مطلب میرا ذاتی خیال ہے کہ اگلے ہفتے 400 دے جائے گا، 50 روپے سے اضافہ ہوئے گا. تو اب جو نوٹیفیکیشن سامنے ہے اس کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت بڑھائی گئی ہے، معمولی 4 روپے 66 پیسے، وہ 433 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو گیا. جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 321 روپے 17 پیسے اور ڈیزل 335 روپے 86 پیسے پر برقرار رکھا گیا ہے. اب اس میں جو حکومت کو لاس ہو رہا ہے، جو پلے سے پیسہ دینا پڑ رہا ہے، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو حکومت 95 روپے 59 پیسے فی لیٹر DC کی مد میں ادا کر رہی ہے. حکومت ڈیزل پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو 203 روپے 88 پیسے فی لیٹر PDC کی مد میں ادا کرے گی. یہ جو پبلک ڈیولپمنٹ فنڈ کاٹا گیا ہے، 100 ارب روپے کا کٹوتی کی گئی ہے، اس میں سے دیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے اس سے پہلے قوم کو خطاب کرتے ہوئے بتایا
کہ انہیں پیٹرول پر 95 روپے اور ڈیزل پر 203 روپے اضافے کی تجویز بھیجی گئی تھی، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ تو حکومت نے انکار کر دیا ہے اور اس ہفتے مزید 56 ارب روپے کا بوجھ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کا حجم 56 ارب روپے بنتا ہے، یعنی اس ہفتے میں بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کی تاریخ میں پیٹرول فی لیٹر 544 روپے ہونا چاہیے تھا، جو حکومت آپ کو 322 روپے میں دے رہی ہے راؤنڈ فگر میں، اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 790 روپے ہونا چاہیے تھی، لیکن آپ کو 335 روپے میں ہی ملے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ملے گا۔ تو قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ میرے لیے عوام کے معاشی تحفظ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں اور حکومت نے مہنگائی کے اس طوفان کو عوام تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ تو حکومت کا جو اچھا کام ہے اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ پوری دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں اور پاکستان نے بھی بڑھائی ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں بڑھائی، لیکن پاکستان نے ایک حد تک بوجھ عوام پر ڈالا اور باقی بوجھ اپنی جیب پر ڈال لیا۔ اور اہم بات یہ کہ تیل اور گیس کی فراہمی کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ انکریڈیبل ہیں، اور پاکستان اس وقت ان ملکوں میں ہے، دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں، امریکہ، رشیا اور چائنا، یہ وہ 3 ملک ہیں جہاں پر آپ کو تیل کے لیے لائنیں نہیں لگیں گی، اور چوتھا الحمدللہ آپ کو پاکستان نظر آئے گا۔ اور بھی ملک ہوں گے، لیکن ہم چونکہ اپنی بات کریں گے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، تو پاکستان اس وقت صفحے اول کے ملکوں میں کھڑا ہے۔ تو بھونکنے والے بھونکتے رہ جائیں گے اور قافلے گزر جائیں گے۔ دعا یہ کریں کہ یہ جنگ ٹل جائے اور تیل کی قیمتیں نیچے آئے۔ ابھی بھی عالمی منڈی میں تیل قیمت $110 فی بیرل چل رہی ہے، جو ہائی ہے۔ اگر وہ 70-80 پہ آتا ہے تو اس کے بعد یہ قیمتیں نارمل پوزیشن میں جا سکتی ہے۔ تو ملک میں جو مہنگائی کا ایک طوفان آنے کا خدشہ تھا وہ بھی آیا نہیں ہے۔ ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا طوفان آ سکتا تھا۔ ابھی 20-30 روپے چیزوں پر بڑھے ہیں، جو کہ نہیں بڑھنے چاہیے تھے، کیونکہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ حکومتوں کی گرفت تھوڑی ڈھیلی ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے۔ لیکن حکومت نے کچھ اقدامات پہ عمل شروع کر دیا ہے، دکانیں جلد بند کرنا، یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں یا جو رات کو ہورڈنگ جلتے ہیں ان کو بند کرنے کا عمل، کاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی ہیں، کوٹا کم کیا ہے پیٹرول کا۔ تو بہت سے میسر حکومت لے رہی ہے اور آگے لینے جا رہی ہے، اور یہ بات وزیر اعظم نے بتا دی ہے کہ آگے کچھ ایسے کام کرنے جا رہے ہیں جو سخت ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام پہ کوئی بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ مشکل وقت ہے، اور مشکل وقت میں اگر قومیں ایک ہو جائیں تو پھر وہ امریکہ، اسرائیل کیا دنیا کی کسی بھی طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ یہ بات لوگوں کو ایران کے عوام سے سیکھنا چاہیے، جن کے ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، جن کی ہزاروں بلڈنگیں گر چکی ہیں، اور جن کو مارنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جھک جاؤ، ہم سے بات کر لو، ہماری بات مان لو تو تمہیں مالا مال کر دیں گے اور تمہیں خوشحال کر دیں گے، تم پہ کوئی حملہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی خودداری پر وہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، بات ہوگی تو برابری کی سطح پر ہوگی، کچھ لو اور کچھ دو پر بات ہوگی، تو قومیں اسی طرح سر اٹھا کر جیتی ہے۔ اور ہم بھی دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح سر اٹھا کر جینے کی توفیق دے۔ اور ایک اور اہم خبر ہے کہ حکومت حکومت موٹر سائیکل سواروں کو سستا آئل فراہم کرنے کے منصوبے پر بھی کام کر رہی ہے، اور موبائل ایپ تیار کی جا رہی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا کہ تیل راشن کارڈ پہ ملے گا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے افواہ پھیلائی ہے۔ یہ افواہ نہیں تھی، حکومت ایک ایسی موبائل ایپ تیار کر رہی ہے جس کے ذریعے آپ کی رجسٹریشن ہوگی اور آپ کو آپ کا جو کوٹا ہے تیل کا وہ ملے گا، جیسے ایران میں ہوتا ہے، کسی کو 30 لیٹر ملتا ہے، اس کی قیمت اور ہوتی ہے، 50 پہ اور ہوتی ہے، 100 پہ اور ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی میرا خیال اس منصوبے پہ غور کیا جا رہا ہے۔ 24,000 موبائل فون خریدنے کے لیے کوٹیشن جاری کر دی ہے۔ یہ رقم آئل مارکیٹنگ کمپنیاں دے رہی ہیں، قومی خزانے سے ایک پیسہ نہیں جائے گا۔ تو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں 24,000 موبائل خریدیں گی اور ان کے ذریعے ان ایپس کو ٹریڈ کیا جائے گا۔
اس موبائل ایپ کے ذریعے موٹر سائیکل اور رکشے کو سستا تیل دینے کی تجویز ہے۔ تو آپ کو رجسٹریشن نمبر اور شناختی کارڈ کی مدد سے کوٹے کے مطابق تیل فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ یعنی اگر حالات اتنے خراب ہو گئے تو پھر تیل ملے گا ضرور، لیکن پھر وہ آپ کو اکارڈنگلی ملے گا۔ وہ مہینے کا 10 لیٹر ملتا ہے یا 20 لیٹر ملتا ہے، یہ حکومت طے کرے گی۔ کیونکہ عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور اب ایران نے چونکہ دوبارہ آبر ہرمز بند کر دی ہے، اور یہ جو تیل کی ترسیل کا 5واں حصہ ہے، یعنی دنیا کو جو تیل ملتا ہے اس کا 20% اسی آبر ہرمز سے گزرتا ہے۔ اگلی خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں 31 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ رجسٹرار آفس نے اہم کیس کی کاز لسٹ جاری کی ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس آصف پر مشتمل بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ نیب نے سزا معطلی کی درخواستیں قابل سماعت نہ ہونے کا اعتراض لگا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے شہباز شریف کی جانب سے حد تک عزت کے کیس میں عمران خان کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کی ہے، اور سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں 31 مارچ کو کیس کی سماعت کرے گا۔ اور ایک اور بڑی اہم خبر یہ کہ مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان میں ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ امریکن حکام کو سگنل دیا جائے گا۔ کنفرم نہیں ہے، مگر یہ ایک اچھی خبر ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔